سورہ ناس آخری آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من سے، جنت جنوں، من الجنت جنوں سے، والناس اور انسانوں، من الجنت والناس خواہ وہ جن میں سے ہو یا انسان میں سے، من الجنت والناس جن اور آدمی، من الجنت والناس جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، من الجنت والناس چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے، من الجنت والناس خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، من الجنت والناس from among the jinn and mankind، من الجنت والناس from jinn and men۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پہلی آیت قل اعوذ برب الناس، کہو میں پناہ لیتا ہوں انسانوں کے رب کی۔ اس کے بعد اس رب کی دوسری صفت ملک الناس، جو انسانوں کا بادشاہ ہے۔ اس کے بعد الہ الناس، جو انسانوں کا معبود ہے، یعنی میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے مالک کی اور لوگوں کے الہ کی۔ پھر آگے جس چیز کے شر سے پناہ مانگی جاتی ہے، یعنی من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے، جس کا نام خناس بھی ہے، کے شر سے۔ پھر مزید یہ کہ وہ وسوسہ ڈالنے والا کیسا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسانوں کے سینوں یا دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور آج من الجنت والناس، یعنی وہ جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں بھی۔ من الجنت والناس لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالنے والے شیطان جن بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی، یعنی وسوسہ اندازی کرنے والا شیطان محض ابلیس ہی نہیں ہے، بلکہ جنوں اور انسانوں میں ایسے شیاطین بکثرت موجود ہیں جو یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیاطین کو دشمن بنا دیا، ان کا بعض کی طرف ملمع کی ہوئی بات دھوکہ دینے کے لیے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے ساتھ ایک جن شیطان اور ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے۔ شیطان کا کام برائی کا وسوسہ ڈالنا اور فرشتے کا کام بلائی کا الہام کرنا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنوں میں سے اس کا ایک قرین ساتھی مقرر کر رکھا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے ساتھ بھی وہ مقرر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں میری مدد کی ہے تو وہ تابع ہو گیا ہے، اور وہ مجھے خیر کے علاوہ کوئی حکم نہیں دیتا۔ جہاں تک شیاطین جن کی وسوسہ اندازی کا تعلق ہے، ان کا چھپ کر حملہ آور ہونا بالکل واضح ہے۔ رہے شیاطین انس، تو وہ بھی جب وسوسہ اندازی کرتے ہیں تو اپنے اصلاً شیاطین ہونے کی حیثیت کو چھپا کر ہی کرتے ہیں، چنانچہ وہ انسان کے خیر خواہ بن کر نمودار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا کوئی خیال اور ان کا کوئی مشورہ کسی کے لیے اسی صورت میں قابل قبول ہو سکتا ہے جب کہ ایک ناصیہ اور ایک خیر خواہ کی حیثیت سے وہ سامنے آئیں۔ اگر وہ اپنے اصل روپ یعنی شر پسندی کی حیثیت سے سامنے آئیں تو کوئی شخص بھی ان کی طرف توجہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لینا چاہیے
کہ شر پھیلانے کے تعلق سے اصل کردار شیاطین جن کا ہے، جن کا سرگنا ابلیس ہے۔ رہے شیاطین انس تو وہ انہی کے تابع ہے۔ اسی لیے علماء کا کہنا ہے کہ یہاں پہلے فرمایا من الجنت اور بعد میں فرمایا والناس، یعنی پہلے جنوں میں سے اور پھر انسانوں میں سے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا یا ابو ذر تعوذ باللہ من شر الشیاطین الانس والجن، اے ابو ذر شیاطین انس اور شیاطین جن کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے بھی شیاطین ہوتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ اللہ تعالیٰ جو رب الناس ہے، مالک الناس ہے، الہ الناس ہے، ہم اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچا، ہوا وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔